أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسول اللہ اما بعد انشاءاللہ آج کی کلاس میں سورہ نور کا مختصر سے مختصر خلاصہ ہوگا. یعنی کہ اگر کوئی انسان سورہ نور پڑھنا چاہتا ہے تو اس صورت میں کیا کیا ذکر ہے وہ جو ہے نا ہم آج کی کلاس میں معلوم کریں گے. سب سے پہلے اس صورت کا نام سورہ نور ہے. نور کیونکہ اس صورت میں ذکر ہے اللہ نور السماوات والارض. نور کا لفظ جو ہے نا اس صورت میں ذکر ہے. سب سے پہلے اس صورت میں اللہ تعالیٰ احکام اور مسائل ذکر کرتے ہیں. اسی وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عورتیں ہیں وہ سورہ نور کی تفسیر پڑھیں. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہے نا سورہ نور کی تفسیر پڑھیں. اس صورت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو غیر شادی شدہ مرد عورت ہے جن کی شادی نہیں ہوئی اگر وہ زنا کرتی تو ان کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. پھر اس کے بعد اگر شادی شدہ ہے تو ان کو جو ہے نا اگر شادی شدہ اگر زنا کرتی ہیں تو ان کو قتل کریں گے. پھر یہ اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص معاشرے میں کوئی پاک دامن عورت ہے اس پر تہمت لگاتا ہے, پاک دامن عورت ہے معاشرے میں اس پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو اس کے لیے 4 گواہ لے کر آنا پڑے گا. اگر وہ 4 گواہ نہیں لے کر آئے گا تو اس کے لیے 3 سزا ہے. پہلا سزا 80 کوڑے مارے جائیں گے, دوسرا اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی, تیسرا اس کا شمار گنہگاروں میں ہوگا. اسی وجہ سے کوئی بھی مرد کے لیے جائز نہیں کہ کسی عورت پر تہمت لگائے. اسی طرح کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ کسی مرد پر جو ہے نا زنا کی تہمت لگائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ شوہر بیوی کا مسئلہ ذکر کرتے ہیں. اگر کوئی شوہر کسی بیوی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو شوہر کیا کرے گا؟ بادشاہ کے پاس جائے گا یا تو قاضی کے پاس جائے گا, جا کر 4 مرتبہ گواہی دے گا, کہے گا کہ اللہ کی قسم میری بیوی نے زنا کی ہے. 5ویں مرتبہ شوہر کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. پھر بیوی آئے گی, بیوی بھی کہے گی قاضی یا بادشاہ کے سامنے 4 مرتبہ قسم کھائے گی کہ میرا شوہر جھوٹا ہے, میں نے زنا نہیں کی ہے. 4 مرتبہ قسم کھائے گی. 5ویں مرتبہ بیوی کہے گی اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ واقعی افک ذکر کرتے ہیں. افک کا مطلب جھوٹا واقعہ, یعنی کہ نعوذ باللہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ایک جگہ رات پہ سوئے تھے, پھر نکل گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ بھی نکل گئے, دیکھتی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ گم گیا ہے. تو پھر عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ ہاتھ دھلنے کے لیے جاتی ہیں, دیکھتی کہ وہاں صفوان رضی اللہ عنہ بھی ہیں. تو صفوان رضی اللہ عنہ جب دیکھتی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں, سیدھا لا کے اونٹ کھڑا کرتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہ اس اونٹ میں بیٹھ جاتی ہیں. پھر صفوان رضی اللہ عنہ جو ہے نا سامنے سے اونٹ کو جو ہے نا لے کر جاتے ہیں, یعنی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ میں بیٹھتے ہیں, پھر صفوان رضی اللہ عنہ اونٹ کو لے کر جاتے ہیں. منافق دیکھ کر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے زنا کی ہے, فلاں فلاں, نعوذ باللہ, اس طرح کہنے لگے. تو اللہ نے آیت نازل کر دی کہ نہیں, عائشہ رضی اللہ عنہ ایک پاک دامن عورت ہے. یعنی کہ صفوان رضی اللہ عنہ جو ہے نا عائشہ رضی اللہ عنہ کو سیدھا لا کے گھر میں چھوڑتے ہیں. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ یہ 1 مہینہ تک گھر میں رہتی ہیں, گھر سے باہر نہیں نکلتی, 1 مہینہ تک. پھر 1 مہینہ کے بعد جب باہر نکلتی ہے تو مستاح کی جو ماں ہے ان کے ساتھ نکلتی ہے. تو مستاح کی ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا برباد ہو. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ تم کیوں اپنے بچوں پر بددعا کرتی ہے؟ تو مستاح کہتی ہے کہ مستاح کی ماں کہتی ہے اے عائشہ رضی اللہ عنہ میرے بیٹے نے تم پر تہمت لگائی. تو 1 مہینہ کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتی ہیں کہ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم, یہ بالکل جھوٹ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایک پاک دامن عورت ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں کہ جب منافقوں نے لوگوں میں مشہور کر دیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے زنا کی ہے, صحابہ کو تھوڑا تکلیف ہوا. تو اللہ نے کہا کہ یہ جو تم کو تکلیف ہوا ہے اس سے ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. دیکھیں انسان کو صرف تکلیف ہوتی ہے اسے گناہ معاف ہوتے ہیں. آپ کو کوئی مصیبت پہنچی ہے اس سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے. صرف آپ کو تکلیف ہونے کی وجہ سے, مصیبت پہنچنے کی وجہ سے, صرف ٹینشن کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ جن جن صحابہ کو یہ ٹینشن ہوا کہ کیوں منافقوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ پر اس طرح تہمت لگائی ہے, یہ ٹینشن ہوتا ہے صحابہ کو, کیونکہ نبی کی بیوی ہے, اس طرح ان کو کہنا اچھی بات نہیں ہے. تو جو صحابہ کا ٹینشن ہوا اس بات پر تو اللہ نے کہا کہ ہم تمام کے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے. جن جن صحابہ کو اس طرح ٹینشن ہوا
ہم ان کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو نا یہاں جو ذکر کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات آپ سنتے ہیں تو آپ جو نا اس کی تحقیق کرو، بغیر سوچے سمجھے بولنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ یہ شریعت میں جائز، جو بھی بات آپ سنیں لوگوں میں مشہور کر دیے، یہ شریعت پہ جو ہے نا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو لوگ جو ہے نا برائی کو لوگوں میں مشہور کرتے ہیں، جھوٹ کو لوگوں میں مشہور کرتے ہیں، یا گانے کی ریکارڈنگ، گانے کی ویڈیو لوگوں میں مشہور کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بعض لوگ جو ہے نا اسٹیٹس میں گانا رکھتے ہیں، بعض لوگ اسٹیٹس میں میوزک رکھتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جو انسان، مرد ہو عورت ہو، جو بھی لوگوں میں گناہ کو، گانا کو، فحش چیزوں کو لوگوں میں مشہور کرتا ہے، لوگوں میں شیئر کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی سزا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک عام نصیحت کرتی ہیں کہ لوگوں تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، اگر تم شیطان کی پیروی کرو گے تو شیطان تم کو گمراہ کر دے گا، شیطان تم کو گناہ کی طرف جو نہ لے کر جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ کوئی انسان یہ مت بولو کہ میں بہت زیادہ نیک ہوں، کوئی انسان یہ نہ بولے کہ میں بہت زیادہ نیک ہوں، میں اللہ والا ہوں، میں متقی ہوں، لیکن ولیکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کی پاکی لوگوں میں بیان کرتا ہے۔ جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ، اللہ نے ان کی پاکی بیان کر دی کہ دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہ ایک بہت نیک جو ہے نا عورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ جو نا اس واقعے میں ایک بات یہ بھی ہوئی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانے والے ایک صحابہ بھی تھے جن کا نام حسان رضی اللہ عنہ، حسان رضی اللہ عنہ۔ تو عائشہ رضی اللہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی کون ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ۔ یہی ابو بکر رضی اللہ عنہ جو نا حسان رضی اللہ عنہ کو مہینہ مہینہ پیسہ دیتے تھے، یہی حسان ان کی بیٹی پر زنا کی تہمت لگا دیے۔ تو اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ قسم کھاتی ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد میں حسان کو تھوڑا بھی پیسہ نہیں دوں گا، مہینہ مہینہ راشن نہیں دوں گا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ قسم کھا کے کہتے ہیں، اللہ نے کہا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اے ابو بکر تمہارا مقام بڑا ہے، تم علم والے ہیں، تم اس طرح قسم مت کھاؤ، تم یہ قسم مت کھاؤ کہ میں حسان کو نہیں دوں گا، بلکہ تم ان کو معاف کر دو، بلکہ الٹا جو نا تم مہینہ مہینہ جو ان کو پیسہ دیا کرو۔ یعنی کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 23 میں ایک یہ فرماتی ہیں کہ نیک عورت کون ہے؟ وہ عورت جو پاک دامن ہے، الغافلہ، زنا کے بارے میں سوچتی بھی نہیں ہے۔ نیک عورت کون ہے؟ وہ عورت الغافلہ، زنا کے بارے میں سوچتی بھی نہیں ہے، اور یہ مومنات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ کل قیامت کے دن جو ہے نا جو انسان گناہ کرے گا، کل قیامت کے دن انسان اللہ کے پاس آئے گا تو یہ ہاتھ اس کے خلاف گواہی دے گی، یہ زبان اس کے خلاف گواہی دے گی، یہ پیر اس کے خلاف گواہی دے گی، یعنی کہ کل ہمارے اعضاء جو ہے نا ہمارے خلاف جو ہے نا کل اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دیں گے۔ یہ ہاتھ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس نے فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ الخبیثات للخبیثین، یعنی کہ اگر کوئی انسان برا انسان، جیسا کہ کوئی مرد ہے برا ہے تو بری باتیں کرے گا، کوئی عورت بری ہے تو بری باتیں کرے گی، اسی طرح کوئی مرد اگر نیک ہے تو نیک باتیں کرے گا، کوئی عورت اگر بری ہے تو بری باتیں کرے گی، یعنی کہ الخبیثات للخبیثین۔ ایک اور جو چیز ہے، زنا برا مرد کس سے کرتا ہے؟ بری عورت سے۔ اگر برا مرد ہے کس سے زنا کرے گا؟ بری عورت سے۔ اسی طرح الطیبات للطیبین، اگر آپ پاک ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پاک شوہر اللہ تعالیٰ آپ کو دیں گے، اگر کوئی عورت پاک ہے اللہ تعالیٰ اسے پاک شوہر دیں گے، اگر کوئی مرد پاک ہے اللہ تعالیٰ اسے نیک بیوی اللہ تعالیٰ اسے نصیب کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ گھر میں داخل ہونے کے بارے میں، گھر میں داخل ہونے کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ سلام کریں گے، پھر جو ہے نا پرمیشن مانگیں گے، کہیں گے کہ میں زید ہوں، کیا میں آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ سب سے پہلے آپ سلام کریں گے، پھر بولیں گے کہ میں زید ہوں، کیا میں آپ کے گھر میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں اگر گھر میں کوئی نہیں ہے آپ کیا کریں؟ وہاں سے نکل جائیں۔ اگر گھر میں کوئی نہیں ہے بغیر پرمیشن کے آپ دوسروں کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک بات اللہ تعالیٰ یہاں یہ بھی ذکر کرتے ہیں، اگر آپ کسی گھر کو آئے، جیسے کوئی مرد ہے کسی گھر کو شادی بلانے کے لیے آتا ہے، وہ گھر والے بولتے ہیں کہ نہیں آپ بعد میں آؤ، آپ تھوڑا ابو ریسٹ کر لیں تھوڑا، یعنی کہ اگر آپ کو کہتی ہیں کہ بعد میں آؤ تو آپ کو چل جانا چاہیے۔ آپ کسی گھر کو گئے، وہ گھر والے بولتے ہیں آپ بعد میں آؤ، ہم تھوڑا سو لے کے تمام لوگ، تو آپ کو چل جانا چاہیے۔ یہی جو ہے نا دین ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جو نا مومن مرد مومن عورتوں کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کیونکہ آج جیسا کہ لوگوں کے بعد دین کا علم کم ہے، لوگوں کے بعد دین کا علم کم ہے۔ کیوں؟
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غض البصر من اسباب رزق العلم، جو مسلمان مرد اور عورت اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں گے، اللہ ان کے دلوں میں قرآن حدیث کا علم اللہ تعالیٰ دیں گے. کہ قرآن حدیث کا علم اگر کوئی چاہتے ہیں تو اپنے دلوں کو گناہوں سے پاک رکھنا چاہیے. تو وہی یہاں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اپنی نگاہوں کو جو نا تم نیچے رکھو. اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ جو نا اگر کبھی کبھی عورت کا ہاتھ ظاہر ہوتا ہے، کبھی کبھی فیس ظاہر ہوتا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں. کبھی کبھی ظاہر ہو جاتا ہے ہوٹل میں کھاتے وقت، کبھی فیس ظاہر ہو جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن جان بوجھ کر کوئی عورت اپنا فیس اجنبی مردوں کے سامنے کھولنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ عورتیں اوڑھنی پہنیں. کہاں تک اوڑھنی ہونا چاہیے؟ جیسا کہ جیب ہوتا ہے مرد کا، اس کے نیچے تک جو نا اوڑھنی ہونا چاہیے. برقع ہوئے، برقع کے اوپر ایک اوڑھنی ہو جو بالکل جو ہے نا ان کے کمر تک ہونا چاہیے. یہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کن لوگوں کے سامنے عورت پردہ نہیں کرے گی. ایک ہے باپ ہے، اس کے بعد سسرے ہیں، اس کے بعد ان کے بیٹے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا ان کے بھائی، اور اسی طرح ان کے بھانجے بھتیجے. اسی طرح جو ہے نا خاص طور پر جو ہے نا مومن عورت جو ہے نا ایک کافر کے سامنے پردہ کرنا افضل ہے. جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ افضل و بہتر یہ ہے ایک مومن عورت کافر کے سامنے پردہ کرے. ہاں بغیر پردہ کے بھی رہ سکتی ہیں، جیسے گھر میں کام والی آتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، بغیر پردہ کے بھی رہ سکتی ہیں، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے. لیکن افضل و بہتر ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا پردہ کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ جو ہے نا ایسے بچوں سے بھی پردہ نہیں جو ابھی چھوٹا ہے، جن کو عورتوں کے بارے میں معلوم نہیں ہے، ایسے بچوں سے بھی جو ہے پردہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بات یہ بھی کہتے ہیں یہاں پر کہ عورتیں جو چین ڈال کے، پٹی ڈال کے جو ہے نا جو چلتی ہے، اگر مردوں کے سامنے اس طرح چلے گی تو مرد آپ کی آواز سن کر آپ کی طرف دیکھیں گے. یہ بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. اگر صرف عورتیں ہی تو جائز ہے، اگر وہاں مرد ہی تو وہاں عورت جو ہے نا پٹی نہ پہنے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، اللہ نے کہا کہ تم جو ہے نا ان کی شادی کراؤ. جن کی بھی شادی نہیں ہوئی ہے معاشرے میں، اب کیونکہ کئی لوگ ہی غریب ہی، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے شادی کرنے کے لیے، زکوٰۃ کے پیسے سے آپ ان کی شادی کر سکتے ہیں. زکوٰۃ کے پیسے سے آپ جو ہے نا معاشرے میں جو غریب ہیں تمام لوگ مل کر جو ہے نا ان کی شادی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں آج کئی لوگ غریب ہوتے ہیں، پیسہ نہیں ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ شادی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ دے گا. اگر آپ شادی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ دے گا. لیکن کئی لوگ شادی کرے پھر بھی پیسہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان شادی کرتا ہے کس نیت سے؟ پاک دامنی کی نیت سے. اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ میں پاک دامنی کے لیے شادی کرتا ہوں یا شادی کرتی ہوں، ایسے لوگوں کی زندگی میں اللہ تعالیٰ مال دیں گے. اگر کوئی شادی کے بعد بھی گناہ کرتا ہے، پاک دامنی اختیار نہیں کرتا ہے، تو ان کو مال نہیں ملے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ لونڈیوں کا ذکر ہے، کیونکہ آج ہمارے ماحول میں نہیں ہے غلام لونڈی وغیرہ، ہم جو نا اس کو چھوڑ دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت النور، اللہ نور السماوات والارض، یہ مشہور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایک دل میں جو ہدایت ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ دیکھیں دل کی جو ہدایت ہے وہ تمام لوگ یہ چاہتے ہیں. اگر دل میں جو ہدایت اگر آپ چاہتے ہیں تو جو نا زیتون کا تیل، یعنی کہ قرآن حدیث پر آپ عمل کرو. اگر آپ قرآن حدیث پر عمل کریں گے تو آپ کے دل میں ہدایت ملے گا، آپ کے دل میں جو نا روشن ملے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ ہدایت کہاں ملے گی؟ مسجد میں ملے گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جو نا مسجد میں صرف اور صرف تم اللہ کا ذکر کرو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آیت نمبر 37 میں کہ مرد وہ ہے جو بزنس بھی کرتا ہے، ساتھ میں جو ہے نا نماز بھی ادا کرتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے. یعنی کہ ایک انسان بزنس بھی کرتا ہے، ساتھ میں نماز اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، اور نیکی کرنے کے بعد اللہ سے ڈرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کہیں وہ نیکی قبول ہوا کہ نہیں کی. یعنی کہ جب بھی ہم نیکی کریں، نیکی کرنے کے بعد اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہماری نیکی قبول کیا کہ نہیں کی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ جو بھی نیک عمل کریں گے اللہ اس کا بہترین بدلہ، بلکہ اس کا ڈبل اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ کافر جو لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کو ان کا ثواب نہیں دے گا. لیکن کافر یہ سوچتے ہیں یار مجھے میرے صدقے کا ثواب ملے گا، مجھے میرے صلہ رحمی کا ثواب ملے گا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں. اس کی مثال جس طرح آپ سفر میں نکلیں گے دور سے آپ کو پانی نظر آئے گا، اگر آپ قریب جائیں گے تو پانی نہیں رہے گا. تو اس طرح کافر یہی سوچتے ہیں کہ مجھے کل قیامت میں اس کا ثواب ملے گا، لیکن اس کا کوئی ثواب اس کو نہیں ملے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ جو انسان گمراہ ہو گیا ہے وہ کتنا گمراہی پر ہے. جس طرح سمندر ہے، سمندر کے اندر بھی اندھیرا ہے، اس طرح اس انسان کے اندر بھی جو ہے نا گمراہی ہے. پھر سمندر کے اوپر بھی اندھیرا ہے، اس طرح وہ انسان جو ہے نا پورا کا پورا گمراہ ہے. اس سمندر کے اوپر یعنی کہ آسمان بھی اندھیرا ہے، یعنی کہ اتنا اندھیرا ہے اگر آپ سمندر کے پاس جائیں گے آپ کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا. یعنی کہ انسان جو ہے نا اتنا گمراہ ہے.
اگر کوئی انسان گمراہ ہو جاتا ہے تو چاروں طرف سے جو ہے نا ہدایت کا راستہ اس کے لیے بند ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے ہم ہمیشہ دعا کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہی تمام اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. بلکہ پرندہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. کب؟ جب پر پہلاتا ہے. صافات، جب پرندہ پر پہلاتا ہے اس وقت اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. پھر ہر پرندہ بلکہ ہر جانور کو معلوم ہے کیسا اللہ کی تسبیح بیان کرنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ بادل دور دور رہتے ہیں، پھر اللہ اس کو جمع کر دیتا ہے. پھر بادل کے اوپر ایک بادل کے اوپر دوسرا بادل، اس طرح اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں. پھر اس بادل سے جو ہے نا بارش نکل کے آتا ہے. پھر اس کے بعد اس بادل کے بعد ایک برف کا پہاڑ ہے، وہ برف جو ہے نا زمین پہ آ کے گرتا ہے. یہ برف اس کے اوپر گرتا ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یہ برف اس کے اوپر نہیں گرتا ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ بجلی کی جو چمک ہے ہو سکتا ہے کہ انسان کو اندھا بھی کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ دن اور رات کا پھیرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. کبھی دن بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹا ہوتا ہے. یہ سب کس نے کیا؟ اللہ ہی نے کیا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کچھ ایسے مخلوق ہیں اس دنیا میں، یعنی کہ دنیا میں زمین میں جتنے مخلوق ہیں تمام کو اللہ نے حقیر پانی سے پیدا کیا. کچھ ایسے مخلوق ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں جیسا کہ سانپ ہے. کچھ ایسے مخلوق ہیں جو دو پیر پہ چلتی ہیں، وہ کون ہے؟ انسان ہے. کچھ ایسے مخلوق ہیں جو 4 پیر پہ چلتی ہیں، وہ کون ہے؟ جانور ہیں. کچھ ایسے مخلوق ہیں جو جس پر 4 پیر پہ چلتے ہیں، وہ بھی کئی مخلوق ہیں. یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم نے قرآن کو واضح طور پر جو ہے نازل کر دیا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ مومن اور منافق کی مثال بیان کیا ہے. آپ مومن ہیں، منافق کی کیسے پہچانی ہے اللہ نے بیان کیا. اگر آپ سے کہا جائے کہ آؤ بھائی قرآن حدیث میں فیصلہ ہے، اس کے مطابق فیصلہ کریں گے، اگر آپ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو آپ منافق ہی، وہی اللہ نے یہاں فرمایا. اگر آپ کو کہتی ہیں آؤ بھائی قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ کریں گے، اگر آپ قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ کرتی تو آپ مومن ہی، وہی اللہ نے یہاں فرمایا. یعنی کہ مومن جو ہے نا قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، منافق قرآن حدیث کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں نفاق ہے، مرض ہے، وہ اللہ پر شک کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو قرآن حدیث کی جو بھی بات ہے اس کو جو نا سنو، اس پر عمل کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ کامیابی کے لیے 4 کام ہونا چاہیے: اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اور جو گناہ ہو چکا ہے اس پر انسان رویا کرے، اور چوتھی جو بات ہے جو نا فیوچر جو زندگی ہے وہ قرآن حدیث کے مطابق گزارے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتی ہے کہ منافق جو ہے نا جھوٹی قسم کھاتے ہیں. اگر کوئی مسلمان آج بھی جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ بھی منافقوں کی طرح ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ نبی کا کام یہ ہے کہ دین کو پہنچانا ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے نا اس پر عمل کرنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم تم کو زمین میں بادشاہ بنائیں گے. ہم تم کو زمین میں بادشاہ بنائیں. کب؟ جب تم 2 کام کرو گے: ایک توحید پرست، دوسرا نیک عمل. اگر مسلمان یہ 2 کام کریں گے ہم زمین میں تم کو بادشاہ بنائیں گے، ہم کو زمین میں خلیفہ بنائیں گے. جس طرح ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ نے دنیا میں خلیفہ بنایا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ توحید پر رہیں گے، نیک عمل کریں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ مرتے دم تک توحید پر ثابت قدم رکھے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسا دین اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا جسے اللہ تعالیٰ، وہ دین جو اسلام جسے اللہ نے خوش ہو گیا وہ دین اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ اگر آپ توحید پر رہیں گے آپ کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کافروں کے ڈر کو اللہ تعالیٰ نکال دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ لوگوں تم قرآن حدیث پر عمل کرو، نبی کی اطاعت کرو، تب چل کر اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا کہ لوگوں، جیسا کہ اب کتنے کافر ہیں جو ظلم کرتے ہیں، اللہ نے کہا کہ ایسا مت سوچو کہ یہ کافر بھاگ جائیں، نہیں، یہ جہاں کہیں بھی یہ کافر ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو سزا دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ جو ہے نا جب بچہ 3 سال 4 سال کا ہوتا ہے تو ایسے وقت جو ہے نا 4 سال کے بعد کے جو بچے ہوتے ہیں 5 سال 6 سال، ایسے بچوں کو جو ہے نا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو بولو اے میرے بیٹے تم 3 وقت اپنے ماما کا روم نہیں جانا، اپنے مامی کا روم نہیں جانا، اپنے چاچا کا روم نہیں جانا. کون سا وقت ہے؟ فجر سے پہلے اور عشاء کے بعد اور خیل اللہ کے وقت. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں، جب بڑے ہونے کے بعد جیسا کہ نارمل بالغ ہونے کے بعد جب بھی دوسروں کے روم کو جانا چاہتی ہیں تو اجازت اور پرمیشن مانگ کے ہی جو ہے نا جانا چاہیے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو عورتیں بوڑھی ہو چکی ہے، جو نکاح نہیں کر پاتی ہے، بوڑھی ہے، ان عورتوں کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، وہ کبھی کبھی اوڑھنی جو ہے نا نکال سکتی ہے، اس شرط کے ساتھ زینت ظاہر نہیں کرنا ہے. یعنی کوئی عورت بڑی عمر کی عورت ہے اوڑھنی نکالتی ہے کس نیت سے؟ لوگ میری خوبصورتی کو دیکھیں، یہ جائز نہیں. ہاں ایسے ہی نکالتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، بہتر یہ ہے کہ عورتیں جو ہے نا چاہے بوڑھی ہو وہ بھی جو ہے نا اوڑھنی اوڑھے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتی ہیں کہ اس زمانے میں لوگ اندھے کے ساتھ، لنگڑے کے ساتھ، بیمار کے ساتھ آنے کو پسند نہیں کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، تم لنگڑے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے تم کھا سکتے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتی ہے کہ جو ہے نا تم اپنے گھر میں بھی، کن کے گھر میں بغیر اجازت کے تم کھا سکتے ہو؟ ایک تمہارے بچوں کے گھر میں،
دوسرا تمہارے والد کے گھر میں، تمہاری ماں کے گھر میں، تمہاری بہن کے گھر میں، تمہارے بھائیوں کے گھر میں، تمہارے پھپھوؤں کے گھر میں، تمہارے چاچاؤں کے گھر میں، تمہارے ماماؤں کے گھر میں جو ماما کا جو گھر ہے، اس طرح تمہارے خالہ کے گھر میں، اس طرح تمہارا خاص جو گھر ہے، اور اسی طرح تمہارے دوستوں کے گھر میں تم بغیر اجازت کے تم کھا سکتے ہو. لیکن اگر ان میں سے کوئی ایسے لوگ ہی اگر آپ ان کے گھر میں بغیر اجازت کے کھائیں گے، وہ لوگ بیزار ہو جائیں گے، افضل لے کے جو نا وہاں نہ کھائیں. آپ کے چاچا بغیر اجازت کے کھانے کو پسند نہیں کرتی ہیں، آپ ان کی اجازت لیں پھر کھائیں. یعنی کہ اصل یہ کہ ان گھر میں آپ بغیر اجازت کے آپ کھا سکتی ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جب بھی تم کسی گھر میں داخل ہو، سلام بول کے داخل ہو. سلام بول کے جو نا تم داخل ہو، یہ تمہارے لیے جو نا رزق کی بھی جو نا برکت ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی کہ جب نبی صحابہ کو بلائے تو تمام صحابہ آنا چاہیے. جب نبی جہاد کے لیے، مشورہ کے لیے جب صحابہ کو بلائے تو تمام صحابہ کو جو نا واجب ہے کہ نبی کے پاس آئے. اگر کوئی صحابہ نہیں آنا چاہتی تو نبی سے پرمیشن مانگ لے. اے نبی میں نہیں آ سکتا، پرمیشن مانگے. جیسا کہ خاص طور پر مفسرین نے کہا کہ جو نا جمعے کی نماز کے لیے جب تمام صحابہ جمعے کی نماز کے لیے آنا ہے، اگر جو صحابہ جمعے کی نماز کے لیے نہیں آ سکتا ہے تو نبی سے پرمیشن مانگے. اے نبی میں تھوڑا بیمار تھا، اس وجہ سے نہیں آیا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتی کہ لوگوں تم نبی کو عام لوگوں کی طرح نہ بلاؤ. اے محمد ادھر آؤ، نہیں، اے محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ، تم جو نا اس طرح جو نا تم نبی کو بلاؤ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے کے لیے جو نا جب صحابہ کو بلاتے ہیں تو گڑھا کھودنے کے لیے بلاتے ہیں تو منافق حلو وہاں سے نکل جاتے ہیں. کیوں؟ کہیں دیکھے تو نبی کیا کریں گے، بلا لیں گے. اس طرح سے جو نا وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لوگوں تم نبی کی مخالفت نہ کرو. اگر تم نبی کی مخالفت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی دنیا میں آزمائشیں دیں گے. پھر اس کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے تمام کا تمام اللہ ہی کا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تم کس نیت سے جو ہے نا نماز پڑھتے ہو، کس نیت سے تم صدقہ و خیرات کرتے ہو. لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتی کہ تمام کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے. مجھے اور آپ کو تمام کو جو نا اللہ کی طرف لوٹنا ہے. وہی اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کا جو نا بدلہ دے گا. پھر اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جو نا جاننے والا ہے. الحمدللہ یہاں تک ہمارے سورہ نور کا کچھ مختصر جو ہے نا خلاصہ ہوا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.